بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میری دعا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں تاکہ آپ تعلیمی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں۔ آج اسلامیات کے چھٹے سبق میں ہم سبق کفایت شعری کی معروضی مشق حل کریں گے اور ناظرہ میں التحیات ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ آج کے سبق کے لیے تیار ہیں؟ بہت اچھے۔ پیارے بچوں، آج کے سبق کے لیے آپ کے پاس یہ اشیاء موجود ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنا کام بہترین طریقے سے کر سکیں۔ آئیے درکار اشیاء دیکھتے ہیں۔ پینسل، ربڑ، ہائی لائٹر، اسلامیات کی کتاب، اسلامیات کی کاپی، کالا پوائنٹر، نیلا پین، پیمانہ اور ونٹر بیگ۔ مقاصد تدریس۔ آج کے سبق کی تدریس کے بعد طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ کفایت شعری کے معروضی مشق کے سوالات حل کر سکیں، کفایت شعری کے فوائد تحریر کر سکیں گے اور التحیات ترجمہ کے ساتھ یاد کر سکیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں آپ نے سبق کی پڑھائی مکمل کی۔ آج ہم بقیہ کام مکمل کریں گے، لیکن آج کا کام کرنے سے پہلے گزشتہ سبق کا جائزہ لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے سبق میں کفایت شعری کا مفہوم پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کفایت شعری سے متعلق جو احکامات نازل فرمائے آپ نے سبق میں پڑھے، اور کفایت شعری کو اپنانے کے فوائد اور فضول خرچی کے نقصانات بھی جانے۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی درمیانی راستہ اختیار کرنے کی تاکید کی ہے، یعنی نہ بہت ہی زیادہ خرچ کرو اور نہ ہی کنجوسی کرو، کیونکہ بخل بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور فضول خرچ کو بھی شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے، اور وہ انسان کبھی خستہ حال نہیں ہوتا جو کفایت شعری اپناتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ سبق کی پڑھائی دوبارہ کریں تاکہ تمام نکات ازبر ہو سکیں۔ آئیے اب آج کا تحریری کام شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 69 یعنی 69 کھولیے۔ دن، آج کا کام اور تاریخ لکھیں۔ اب سوال نمبر 2 میں دیے گئے کثیر الانتخابی سوالات حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، مال کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ آپشن الف فضول خرچی، ب ایمانداری، جیم کفایت شعری، دال بخیلی۔ اس کا درست جواب ہے کفایت شعری۔ نمبر 2، کون سا انسان تنگ دست نہیں ہوتا؟ آپشن الف کنجوسی کرنے والا، ب فضول خرچی کرنے والا، جیم میانہ روی اختیار کرنے والا، دال عیاشی کرنے والا۔ اس کا جواب ہے میانہ روی اختیار کرنے والا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے کس کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے؟ آپشن الف جھوٹے کو، ب بدکار کو، جیم فضول خرچ کو، دال بد عہد کو۔ تو اس کا درست جواب ہے فضول خرچ کو۔ نمبر 4، فضول خرچ انسان آخر کار کس میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ آپشن الف خوشحالی میں، ب مالی تنگی میں، جیم مالی فراخی میں، دال ذہنی دباؤ میں۔ تو اس کا درست جواب ہے مالی تنگی میں، یعنی فضول خرچ انسان آخر کار مالی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت سے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ آئیے اب خالی جگہ پر کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، وہ انسان ڈیش نہیں ہوتا جس نے میانہ روی اختیار کی، تنگ دست۔ نمبر 2، بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ ڈیش ہو، عبادت گزار۔ نمبر 3، بہترین کام وہی ہے جن کی بنیاد ڈیش پر ہو، میانہ روی۔ نمبر 4، فضول خرچ اپنی اس عادت کی وجہ سے ڈیش ہو جاتا ہے، مکروز۔ نمبر 5، کفایت شعری کی بدولت انسان کو ڈیش ملتا ہے، سکون۔ مجھے امید ہے پیارے بچوں آپ نے معروضی مشق حل کر لی ہوگی۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق کفایت شعری کا سوال نمبر 4 کاپی پر تحریر کریں گے، لیکن سب سے پہلے اس کا انڈیکس تحریر کریں، تاریخ لکھیے، پھر سبق کا نام یعنی کفایت شعری، سوال نمبر 4۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے پینسل کے ساتھ مارجن لگائیں، پھر خوش خطی سے دن، آج کا کام اور تاریخ لکھیں۔ سوال نمبر 4 پوائنٹر کے ساتھ خوش خطی سے تحریر کریں۔ سوال نمبر 4 کفایت شعری کے 3 فوائد تحریر کریں۔
آئیے جواب لکھتے ہیں۔ کفایت شعاری کے فوائد۔ کفایت شعاری اپنانے سے انسان بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ کفایت شعاری اپنانے سے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی۔ کفایت شعاری معاشی تنگی سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے جاتی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم ناظرہ میں التحیات پڑھیں گے۔ آئیے التحیات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آئیے اب التحیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ پیارے بچوں، التحیات میں لفظ التحیات عربی میں سلام کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ چونکہ سلامتی تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، لہٰذا یہاں السلام کے بجائے التحیات استعمال ہوا، اور گواہی دی جاتی ہے کہ تمام عبادات خواہ کسی بھی شکل میں ہوں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تو پیارے بچوں، نماز میں اس تصور کو ذہن میں رکھیں تو انسان تمام خلاف شریعت کاموں سے رک جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا جاتا ہے، اور ہم پر فرض ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اور پھر گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں مفہوم واضح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز میں کلمات ادا کرتے ہوئے مطلب پتہ ہو تو نماز میں لطف آتا ہے، کیونکہ جب معنی و مطالب سمجھ میں آ جاتے ہیں تو ہی خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، آپ نے سبق کی پڑھائی کی، سوال جواب یاد کیے۔ اب از خود جانچ میں دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1، بخیل کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2، انسان کس عادت کی وجہ سے مقروض ہو جاتا ہے؟ سوال نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہترین کام کون سا ہے؟ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس جانچ سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ عزیز طلبہ، یہ ہے آپ کا آج کا کام۔ سب سے پہلے سوال نمبر 4 کاپی پر تحریر کریں اور یاد بھی کریں۔ سبق کی معروضی جو کہ آپ کو کتاب پر حل کروائی گئی ہے اسے زبانی یاد کریں، نیز التحیات ترجمہ کے ساتھ کتاب کے صفحہ نمبر 5 سے یاد کریں۔ اس کو روزانہ پڑھنے کی مشق بھی کریں اور اس کے معنی مطالب سمجھیں تاکہ آپ کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو۔ پیارے بچوں، گزشتہ سبق میں آپ نے فجر اور عصر کی نماز کے فضائل جانے۔ آج میں آپ کو ایک اور بہترین عمل بتاؤں گی۔ عزیز طلبہ، آیت الکرسی بہت فضیلت والی آیت ہے جو کہ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اسے فضیلت والی آیت قرار دیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، یوں تو آیت الکرسی ثواب کے لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے اور آیت الکرسی پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ اور ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت نے روک رکھا ہے، یعنی وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور آیت الکرسی پڑھ لینے سے ہر چیز نقصان سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ تو
تو پیارے بچوں، ہر فرض رکعت کی ادائیگی کے بعد سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں اور جنت میں مقام حاصل کر سکیں، اور کوشش کریں کہ رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ ضرور آیت الکرسی پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، کیونکہ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اس سے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آیت الکرسی کو باقاعدگی سے پڑھنے کی توفیق بخشے، آمین۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے آپ آج کے سبق سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنا تفویض کردہ کام روزانہ کی بنیاد پر یاد کریں اور تحریری مشق بھی کریں تاکہ غلطیوں کی درستگی ہو سکے۔ پیارے بچوں، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور نماز کی ادائیگی باقاعدگی سے کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔